بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور میرے ساتھ پروفیسر غنی جاوید ہیں اور ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی صورتحال. دیکھیں گے ان کو ستاروں کی آنکھ سے کہ کیا پاکستان میں ہونے جا رہا ہے, پلینٹس کیا بتا رہے ہیں. پولیٹیکلی بہت ساری چیزیں ہیں, عمران خان, پی ٹی آئی, پاک فوج, یہ جو تشدد ہوا, پھر آگے کی منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے, پلینٹس کیا بتا رہے ہیں. پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. پاکستان میں اس وقت ایک بڑی ٹرموائل کی سی کیفیت ہے, ہزاروں لوگ گرفتار ہیں. عمران خان صاحب کے گھر کے ارد گرد محاصرہ ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں جلد پکڑ لیا جائے گا. ہو سکتا ہے جب یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ پکڑے بھی گئے ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی محاصرہ ہو. یہ جو ساری صورتحال ہے, آپ کہہ چکے تھے پچھلے پروگرام میں بھی کہ 17 مئی جو ہے وہ بڑا ایک خوفناک دن ہے, اس کے آگے پیچھے, اور وہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو سارے واقعات تھے اس کے بعد جس طرح سے ہوا. ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ سر یہ 20 تک معاملہ ٹھیک نہیں ہے. آج 19 ہے جی, تو مجھے آج یا کل ہائی ٹینشن اکارڈنگ ٹو پلانٹس ہائی ٹینشن آئی ہوئی ہے. پلوٹو اور مریخ کا مقابلہ ہو رہا ہے اور اس سے بہت بڑا یہ ٹینشن کا مسئلہ بنتا ہے. ایک آپ ٹرمائل پہلے دیکھ چکے ہیں کہ عوام بھائی کیا کریں گے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اچھی بات یہ ہے اس ساری اس خراب صورتحال میں کہ عوام بیدار ہیں, اور یہ 20 سال ایسے ہوتا رہے گا. عوام بیدار ہو گئے ہیں, وہ پلانٹ عوام کے گھر آ گیا 20 سال کے لیے. جب بھی کچھ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں عوام آ جائیں گے. ایک ایگزامپل تو ایک مثال آپ دیکھ چکے ہیں 3-4 دن پہلے. اب کل پھر خطرہ ہے یا آج ٹینشن نظر آ رہی ہے, کوئی جھگڑا, کوئی کنفرنٹیشن. اچھا ایک سوال ہے میرا, خیر سے کل کا دن بھی گزر جاتا ہے, ہاں جی, تو اس کے بعد پھر سچویشن کچھ کام ڈاؤن 22 کو 23 کو وہ برف پگھلتی نظر آتی ہے. 22-23 کو یا اوور آل سچویشن موقع بنے گا, ایسا کوئی موقع بنے گا جس سے کہ حالات کو سنبھالنے یا سجانے یا ان کو حالات کو حل کرنے کوئی موڈ میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. ابھی تو ہر کسی کے موڈ ہی ٹینس ہے. 23 کو 22 کو موڈ میں تبدیلی آ جائے گی, ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے, کیونکہ ہماری جو سیاست ہے وہ مولانا ادھر علی خان ادھر اور ادھر علی خان ادھر ہے. تو یوں سمجھیے کہ دیکھیں اب کہاں سے یہ انیشیٹو یا ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے یا ایسا کوئی بیان آ جاتا ہے یا ایسا کوئی موڈ سامنے آ جاتا ہے جس سے یہ جو تلخ موڈ بنے ہوئے ہیں ان میں نرمی پیدا ہو جائے. اور یہ 22-23 کو اس کا امکان ہے, یہ موقع بنے گا. اس کو اویل کر سکیں یا نہ کر سکیں یہ نہیں پتا, یہ میں نہیں کہہ سکوں گا. زیادہ تر میں یہی کہوں گا وی شوڈ تھنک پازیٹیولی. بالکل. تو بینگ پازیٹیو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو موقع بن رہا ہے یہ اچھا ثابت ہو, بہتر ثابت ہو, انڈرسٹینڈنگ ہو. مختلف پاکستان کے اندر میں ہمیشہ ہر دفعہ یہی سوال ایجیٹیٹ کرتا ہوں آپ سے, یہی کرتا ہوں بات. مختلف کریکٹرز ہیں, کردار ہیں. چیف جسٹس کا ایک رول ہے, آرمی چیف کا ایک رول ہے, جو پولیٹیشینز ہیں ان کا ایک رول ہے, ایکس بیوروکریٹس کا اور موجودہ بیوروکریسی کا ایک رول ہے. یہ بیان فرمائیے کہ اگر آپ پلینٹس پہ نظر ڈالتے ہیں تو ان سارے اس کراؤڈ میں کس کے پلینٹس آپ کو کچھ تھوڑے سے فیوریبل نظر آتے ہیں؟ سر دیر از نو فیوریبل پلینٹ یٹ. صورتحال کشیدہ ہے, صورتحال مہازارائی کی طرف جا رہی ہے. وہ جو پلانٹ عوام کے گھر میں آ گئے وہ صورتحال بھی
عوام کی بیداری، عوام کی آگہی، آخر عوام بیچارے سہتے سہتے بول پڑیں گے. وہ پلانٹ جو آیا ہے وہ عوام بولیں گے، بول رہے ہیں، کچھ آثار پیدا ہو گئے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا. لیکن کچھ جگہوں پہ زیادہ نہیں بول گئے، وائلنس، سر وہ اس سے بھی زیادہ بولنے والے ہیں. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ حالات اس سے بھی خراب ہو؟ خرید منائیے حضور. اور یہ بات پلانٹس کہہ رہے ہیں. تو پلانٹس کی ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں، ویسے ہم بات کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی بات کرنے دے گا؟ پلانٹ سے ہمیں بچایا ہوا ہے نا ہم دونوں کو. تو پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ قدم اٹھا سکتے ہیں. اب عوام اٹھیں گے اور مجھے لگتا ہے اگست میں پھر عوام کی اور حکومت کی یا عوام کی یا فورسز کی آپس میں مہاجرائی پھر آ رہی ہے. ایک طرف عوام ہوں گے، دوسری طرف حکومت ہوگی. آپ کہہ سکتے ہیں، میں تو ذرا آپ کو پتہ ڈرتا ہوں کافی. ڈرنا ضروری بھی ہے، اچھا بھی ہے ڈرنا. لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کنفرنٹیشن کا ماحول ہے، یا ہم کس دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ اگست میں ہوگا، نومبر میں ہوگا. یہ تو آپ پاکستان میں سے یہ جو بیداری ہے عوام کی، یہ تو ایک باقاعدہ ایک فیچر بنے گا ہماری سیاست کا. یہ جو عوام کی بیداری ہے، عوام کا حالات کا سامنا کرنا، بول پڑنا، طرح طرح کی طویلیں کی جائیں گی. حکومت اللہ جانے ان کو کیا نام دے، اپوزیشن کیا نام دے، لیکن عوام تو کہتے ہیں کہ جو مرضی نام لو، ہم ستائے ہوئے ہیں. اس ساری صورتحال میں ہمیں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں نظر آتا پروفیسر صاحب جو صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اپنا کوئی رول پلے کر رہا ہو. میں نے کئی پروگرام پہلے آپ سے کہا تھا کہ کاش قائد اعظم جیسا کوئی شخص ہو ابو بورڈ. ایسا ہے ادھر کوئی نظر نہیں آ رہا جس کو آپ کا من بولے، دل بولے کہ ہم اس کی بات سنیں گے. ایسا کوئی سیاستدان ہے جس کے بارے میں آپ کا دل کہتا ہو؟ کہاں سے قائد اعظم لائیں؟ عبدالرحمن نشتر کہاں سے لائیں؟ اب ایسے اپنا لیاقت علی خان کہاں سے لائیں؟ ایسے لیڈر کی. لیکن سب سے زیادہ میں پھر زور دوں گا کہ ہاؤ ٹو برنگ محمد علی جناح. جو صورتحال خراب ہوتی ہے نا پروفیسر صاحب، اس کی ایک وجہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ساری لیڈرشپ ملک سے باہر بیٹھ کر ڈوریں ہلاتے ہیں. اگر وہ ملک کے اندر آ جائیں تو شاید پھر اتنا فریلی وہ کام نہ کر سکیں. وہ اس لیے کہ یہ کمزور ہیں تو وہ باہر ایسا کر رہے ہیں. تو یہ آنے والا کوئی ہے باہر سے؟ نواز شریف آ سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں پلانٹس؟ نواز شریف himself is victim of his own situation. اور اس کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اپنی صورتحال کا خود شکار ہے. وہ آئے گا تو بھی شکار رہے گا. مریم کہتی ہے کہ اب میرے ستارے بہتر ہو گئے. اللہ تعالیٰ جی پاکستان کے ستارے بہتر کرے. آپ کیا کہتے ہیں جی مریم کے پلان؟ سر میں اس مہینے بھی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اس کے ساتھ. اگر تاریخ پیدائش جو مجھے بتایا گئی ہے وہی تاریخ پیدائش ہے، میں نے تو اس کی تاریخ کے مطابق بات کرنی ہے. جی جی. اگر وہ غلط ہے تو وہ ظاہر ہے مجھے نہیں بخشتی ہوگی، برا بھلا کہتی ہوگی. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ اب شہباز شریف ذرا کانفیڈنس ہوتا جا رہا ہے اور بڑا زور پکڑتا جا رہا ہے. بات صحیح ہے؟ پلانٹس کیا کہتے ہیں؟ پلانٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے، جس کو ہم عمران خان کہتے ہیں. کتنا زور؟ بس وہ زور پکڑ رہا ہے، وہ اپنا ہی اسٹینڈنگ آن دا گراؤنڈ. A politician standing on the ground, it means he is facing the situation. تو ہمارے جو ہم دونوں کے جو قائد ہیں جنہیں ہم عمران خان کہتے ہیں، he is facing it. لائف کو جو بہت تھریٹس تھے ابھی بھی. ہاں جی، دیکھیں نا کتنی تھریٹس ہیں. kudos goes to him کہ اتنی تھریٹس، اور اس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہا ہے. عمران خان کہیں نہ جھک رہا ہے، نہ کسی کو سرنڈر کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ کھڑا ہوں آخری بال تک.
اگر وہ لیڈر ہے تو اس کو ویسے ہی کرنا چاہیے. اگر وہ لیڈر ہے ہی شوڈ ڈو اٹ. پلانٹس بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ابھی تک تو اس نے یہی کیا ہے. پلانٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں, آپ نے کئی دفعہ بڑے مجھے غور سے دیکھنے لگ جاتے ہیں جب کہتا ہوں کہ زندگی خطرے میں ہے. وہ کوئی ایک ایسا پلانٹ آ گیا کہ شاید آپ زندگی اتنی خطرے میں نہ رہے انشاءاللہ. کوئی بیہائنڈ دا سین کوئی ایسا فیکٹر سامنے آ رہا ہے. اب میں اس کو لفظی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے وہ ان کو تقویت ملے گی عمران صاحب کو. اچھا. دوسرا ان کو اپنے پارٹی کے لیے ایک مالی پوزیشن سٹرانگ ہونی چاہیے. وہ مالی پوزیشن سٹرانگ ہونے والی ہے. اچھا. 2 باتیں. تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنا جیسے کہ صورتحال سے وہ 2-4 ہیں اس کے لیے انہیں چوکنا رہنا چاہیے. گو اب اتنا خطرہ جان کو نہیں ہے بظاہر. وہ باقی اللہ کے سپرد عرش ہے. جوپٹر کے آنے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ بیہائنڈ دا سین پس پردہ کوئی ایسی فورس ان کے ہاتھ آ سکتی ہے پس پردہ جس سے وہ ممکن ہے وہ اس کام اپنے بچاؤ کا اپنے اس صورتحال کا اچھی طرح مقابلہ کر سکے. بہت بہت شکریہ پروفیسر غنی جاوید. ناظرین انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اور پروفیسر صاحب کی جو پشین گوئیاں ہیں جو وہ پلانٹس کی باتیں بتاتے ہیں مزید ان سے کریں گے. اگلی ویڈیو تک اللہ نے کے بعد.